السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ ہم اپنے سوالات اور ان کے جوابات کے سلسلے نمبر 51 میں داخل ہو رہے ہیں۔ بہت سارے دوستوں نے سوالات کیے ہیں، نظافت کے، طہارت کے اور بہت ساری عبادتوں کے تعلق سے سوالات کیے ہیں۔ انشاءاللہ آپ اطمینان رکھیں، اس مجلس میں جتنے لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے وہ دیے جائیں گے، اور بقیہ جو جوابات ہیں انشاءاللہ اگلی کسی مجلس میں دیے جائیں گے۔ بہرحال آج کی مجلس میں جن صاحب کا سب سے پہلا سوال پیش کیا جا رہا ہے وہ ہے گیمر بوائے۔ انہوں نے اپنا نام تحریر نہیں کیا۔ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم سوال کرنے سے پہلے یا سوال کرنے کے بعد اپنا نام اور اپنے مقام کا نام ضرور تحریر کیا کریں۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر مولانا کسی کپڑے پر نشان دکھے اور معلوم نہ ہو کہ وہ نجاست کا ہے، ناپاکی کا ہے، اور اس کپڑے پر کبھی نجاست لگی ہے یا نجاست نہیں لگی، یہ چیزیں پتہ نہیں ہے، اور وہ کپڑا واشنگ مشین میں دھل بھی گیا ہے، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ کچھ مسئلہ نہیں ہے۔ اگر وہ دھبا کسی نجاست کا تھا اور واشنگ مشین میں دھل چکا ہے تو اس صورت میں پاک ہو گیا، اور اگر وہ نجاست کا نہیں تھا اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کس چیز کا نشان تھا، تو اس صورت میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب تک کسی چیز کی ناپاکی کا یقین نہ ہو اس وقت تک آپ اس چیز کو ناپاک نہیں کہہ سکتے ہیں۔ امیمہ اختر صاحبہ کا سوال ہے، کہتی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ان کا یہ ہے کہ میں نے جہاں جائے نماز بچھایا تھا نماز کے لیے، اس کے پاس ناپاکی تھی۔ مجھے شک ہو رہا ہے کہ شاید ناپاکی جائے نماز میں لگ گئی ہوگی۔ میں کنفرم نہیں ہوں، لیکن لگ رہا ہے کہ شاید وہ نجاست اس جائے نماز پر لگ گئی ہے۔ اس صورت میں کیا کروں؟ جائے نماز کو پاک کروں یا چھوڑ دوں؟ دیکھیے، جب تک کسی چیز پر نجاست اور ناپاکی لگنے کا یقین نہیں ہوتا ہے اس وقت تک آپ کسی بھی قسم کے شک اور وہم میں بالکل نہ پڑیں۔ آپ کا جو جائے نماز تھا، اگر اس پر اس نجاست کے اثرات منتقل ہو چکے ہیں، چاہے اس نجاست کا رنگ اس میں آیا ہو، بو آئی ہو یا پھر مزہ آیا ہو، ان تینوں صورتوں میں ہی آپ کا جائے نماز اور مصلی ناپاک ہوا۔ اس کے علاوہ آپ کا مصلی ناپاک نہیں ہے، آپ مطمئن رہے۔ اگر اس پر کوئی نجاست کے اثرات نہیں آئے ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ نے کسی نجس اور ناپاک جگہ پر مصلی بچھایا تھا اور وہ جو جگہ تھی بالکل سوکھی تھی، نجاست سوکھ چکی تھی، اور سوکھنے کی وجہ سے اس نجاست کے اثرات آپ کے مصلی میں ٹرانسفر نہیں ہوئے ہیں، تب بھی آپ کا مصلی پاک ہی رہے گا۔ الفیض خان، ان کا سوال یہ ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب جب میں غسل کر کے آتا ہوں تو واش روم کے دروازے پر پیر پوچھنے کا کپڑا رہتا ہے، تو کیا ہم اس سے پیر پوچھ سکتے ہیں؟ کیا ہمارا پیر ناپاک ہو جائے گا؟ جی نہیں، وہ جو پیر پوچھنے کے لیے جو بھی کپڑا اور جو بھی چیز بچھائی گئی ہے وہ تو آپ کی پیروں کی ڈسٹ اور دھول کو صاف کرنے کے لیے ہے۔ پیروں کے اندر جو تری ہے، گیلا پن ہے، ان کی صفائی کے لیے وہ چیزیں بچھائی جاتی ہیں۔ جب آپ ان کے اوپر اپنا پیر پوچھ لیتے ہیں تو آپ کا پیر صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اس کی جو ڈسٹ اور گندگی ہوتی ہے اس میں جذب ہو جاتی ہے۔ تو واش روم کے باہر اور باتھ روم کے باہر جو چیزیں بچھائی جاتی ہیں پیروں کو پوچھنے کے لیے، ان پر آپ پیروں کو بالکل پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگلی بات پوچھتے ہیں کہ جب ہم کسی چپل میں اپنے پیروں کو ڈالیں گے تو پیر بھی ناپاک ہو جائیں گے؟ جی، پیر بھی ناپاک نہیں ہوں گے، آپ کی چپل بھی ناپاک نہیں ہوگی، کیونکہ جس جگہ پر آپ نے پیروں کو پوچھا ہے وہ جگہ خود پاک ہے۔ ہاں، اگر اس جگہ پر کوئی نجاست گر گئی ہے، وہاں پر کسی بچے نے پیشاب کر دیا ہے، یا کوئی گندگی جو کہ نجس اور نجاست ہوا کرتی ہے، ایسی گندگی وہاں پر ہے، اور وہ گندگی آپ کے پیروں میں لگ گئی ہے، تب کہیں جا کر کے آپ کے پیر ناپاک ہوں گے۔ پھر آپ نے کسی چپل کو پہنا ہے اور وہ نجاست اس چپل پر لگ چکی ہے، تب کہیں جا کر کے چپل ناپاک ہوگی۔ اس طرح کے جو شک اور وسوسے ہوا کرتے ہیں، ان کی طرف آپ بالکل دھیان اور توجہ نہ دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، گھر میں چھوٹے بچے لکڑی کی چوکی پر پیشاب کر دیتا ہے
عورتیں ایک مرتبہ کپڑا بھگو کر پونچھ دیتی ہے، سوکھنے کے بعد بچے اسی میں سو جاتے ہیں ننگے بدن۔ گرمیوں کے موسم میں پسینے سے بدن تر ہو جاتا ہے، پھر بچے گود میں آ جاتے ہیں، اس کے پسینے کا تری کپڑے وغیرہ میں آ جاتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، جو بچوں کی چوکی ہوا کرتی ہے یا جس چیز کے اندر بچوں کو سلایا جاتا ہے، جھولا اور کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، اس میں اگر بچہ پیشاب کر دیتا ہے اور کوئی گندگی اس میں کر دیتا ہے اور وہ گندگی اس جھولے میں اور چوکی وغیرہ پر لگ جاتی ہے، تو صرف گیلا کپڑا کر کے یا پھر سوکھے کپڑے سے اس کو پوچھ دینے سے پاک نہیں ہوتا ہے، اسے باقاعدہ دھونا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کو دھویا نہیں گیا ہے، صرف پوچھ دیا گیا ہے اور پوچھنے کی وجہ سے پھر پانی کی تری سے یا بچے کے جسم کے پسینے کی تری کی وجہ سے وہ گیلا ہو جائے اور گیلا ہونے کے بعد وہ نجاست بچے کے جسم پر آ جائے، لوگوں کے کپڑوں پر آ جائے، لوگوں کے بدن یا کسی اور چیز پر آ جائے، تو پھر جو چیزیں اس کو ٹچ ہوئی ہوں گی، جہاں جہاں پر یہ نجاست ٹرانسفر ہوئی ہوں گی، وہ تمام چیزیں ناپاک ہو جاتی ہیں۔ اس بارے میں بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، خاص طور پر جو ہماری خواتین ہوتی ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر نجاست اور طہارت کا خاص اہتمام کیا کریں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ دوسرا سوال یہ ہے کہ گھر کی عورتیں پیشاب والا کپڑے اس کو 3 مرتبہ دھو کر نچوڑ دیتی ہے، مردوں کے حق میں وہ کپڑا پاک ہوگا؟ جبکہ کپڑا جھاڑا جائے تو فوہارا سا نکلتا ہے۔ حافظ محمد گلریز، ارریہ، بہار۔ دیکھیے، جب بھی کوئی بندہ نجاست اور طہارت کو صاف کرتا ہے، نجاست اور گندگی کی صفائی کرتا ہے، کپڑوں کو دھلتا ہے، تو اس کے حق میں ضروری ہوتا ہے کہ وہ کپڑا پاک ہو جائے۔ آپ کا جو کپڑا ہے، اگر آپ کی اہلیہ یا گھر کی کوئی خاتون ان کپڑوں کو دھو رہی ہے تو ظاہر بات ہے نچوڑنے کی جو طاقت اور قوت ہوتی ہے یہ مردوں کی بنسبت عورتوں میں کم ہوتی ہے۔ اگر عورتیں ان کو 3 مرتبہ نچوڑ دے اور چوتھی مرتبہ کوئی مرد آ کر اس کو نچوڑتا ہے اپنی طاقت سے، تو اس میں سے کچھ قطرات نکلتے ہیں۔ تو یہاں پر مردوں کے دھونے کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ جو خاتون کپڑا دھو رہی ہے، جب اس نے 3 مرتبہ اپنی پوری قوت کے ساتھ، اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کو نچوڑ دیا ہے، تو اس کے حق میں بھی اور بعد میں جو لوگ بھی اس کو پہنیں گے ان تمام لوگوں کے حق میں پاک ہو جاتا ہے۔ کنور فیض علی خان صاحب کہتے ہیں، مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب، نماز کی رکعت جو چھوٹ جاتی ہے اسے صحیح طرح سے پورا کیسا کرے؟ مثلا کسی آدمی کی 4 رکعتوں میں سے 3 رکعت چھوٹ گئی، 2 چھوٹ گئی، 1 چھوٹ گئی، یا کبھی کبھی چاروں رکعتیں چھوٹ چکی ہے، امام صاحب کے ساتھ سلام میں شریک ہوا ہے، تو اس صورت میں جو چھوٹی ہوئی رکعتیں ہوتی ہے انہیں پورا کس طرح کیا جائے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں اور اپنے ذہن کی پیداوار کے اعتبار سے جیسے چاہے وہ اپنی نمازوں کو مکمل کر لیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، اگر امام صاحب 4 رکعت والی نماز پڑھا رہے تھے، ظہر کی نماز امام صاحب پڑھا رہے ہیں، آپ وہاں پر تاخیر سے شریک ہوئے، آپ کی 1-2 رکعت یا پھر 3 رکعتیں چھوٹ چکی ہیں، تو اس صورت میں جتنی بھی آپ کی رکعتیں چھوٹی ہیں، امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں۔ اگر آپ کی 1 رکعت چھوٹی ہے اور آپ نے امام صاحب کے ساتھ شریک ہوئے ہیں اور 3 رکعت پوری کر لی، 1 رکعت جو چھوٹی تھی امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو آپ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد آپ کو ثنا پڑھنا ہے، اس کے بعد تعوذ تسمیہ پڑھنا ہے اور پھر سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی ایک سورت پڑھنی ہے، بیٹھ کر کے سلام پھیر دینا ہے۔ 2 رکعت اگر آپ کی چھوٹ گئی ہے تو امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہو جاؤ گے اور پہلی رکعت جس طرح پڑھی جاتی ہے اس طرح پڑھو گے، سورہ فاتحہ پڑھو گے، اس کے بعد کوئی سورت بھی ملاؤ گے، اور جو دوسری رکعت آپ پڑھ رہے ہو اکیلے امام صاحب کے علاوہ، وہاں پر بھی آپ کو مکمل سورہ فاتحہ کوئی سورت ملانی ہے اور نماز کو مکمل کر لینا ہے۔ اگر آپ کی 3 رکعت چھوٹی ہے تب بھی آپ کو یہی کام کرنا ہے، امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہو جاؤ گے، کھڑے ہونے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، کوئی سورت آپ کو ملانی ہے اور اس کے بعد قعدہ کرنا ہے۔ جو رکعت پوری ہو جائے گی، رکوع کیا، سجدہ کیا، تو آپ کھڑے نہیں ہوں گے بلکہ آپ کو قعدہ کرنا ہے۔ قعدہ کرنے کے بعد آپ کھڑے ہو جاؤ گے، پھر کھڑے ہونے کے بعد جو رکعت آپ پڑھو گے اس رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھو گے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ایک سورت بھی ملاؤ گے، اور اس کے بعد جو تیسری رکعت آپ پڑھ رہے ہو اس تیسری رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد میں کوئی اور سورت نہیں ملانی ہے۔
اگلا سوال کیا ہے وجیہہ نیاز نے، کہتی ہے مفتی صاحب اگر کسی کپڑے پر ظاہری نجاست لگی ہے اور کوئی اسے دھو دے، ہمیں نہیں پتہ ہے کہ اس نے پاک کیا ہے یا پاک نہیں کیا، لیکن وہ کپڑا دیکھنے میں پاک لگ رہا ہے، تو کپڑا پاک مانا جائے گا یا پاک نہیں مانا جائے گا؟ دیکھیے، اگر کوئی آدمی آپ کے کپڑے کو یا خود اپنے کپڑے کو دھو دیتا ہے اور شرعی اصولوں کے مطابق دھو دیتا ہے تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ آپ نے کہا ہے کہ اس کپڑے پر ظاہری نجاست تھی اور جب اس نے دھو دیا ہے تو وہ ظاہری نجاست کا نشان ختم ہو چکا ہے تو وہ کپڑا پاک ہی مانا جائے گا، خواہ اس کو ناپاک نہ سمجھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب چپل کے نچلے حصے میں پیشاب وغیرہ لگ جائے، چلنے سے پاک ہو جائے گا، اور چپل کے نیچے سے گرد و غبار اڑ کر بدن اور کپڑے پر لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ایک جگہ پڑھا تھا کہ نجس گرد و غبار پاک ہوتا ہے۔ حافظ محمد گلریز، ارریہ، بہار۔ چپل پر نجاست اور پیشاب وغیرہ لگ جائے اور چلنے پھرنے کی وجہ سے اس پر گرد و غبار لگے اور گرد و غبار بھی ختم ہو جائے، یہاں تک کہ نجاست کے جتنے بھی اثرات چپل پر تھے وہ سب ختم ہو چکے ہیں تو آپ کی چپل پاک ہے۔ رہی بات گرد و غبار کی، تو جو گرد و غبار ہوتے ہیں ان سے بچنا انسان کی طاقت میں نہیں ہوتا ہے، اس لیے صرف گرد و غبار اڑ کر آپ کے بدن یا کپڑے پر لگتے ہیں تو پھر اس صورت میں کوئی چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ اس گرد و غبار کو ہاتھ سے یا کسی رومال وغیرہ سے جھاڑ دے، جھٹک دے، پھر کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ اگر انسان ناپاک ہے اور وہ انسان بھیگ جائے تو کیا وہ کسی چیز پر بیٹھ جائے یا کوئی چیز اس سے ٹچ ہو جائے تو کیا وہ چیز بھی ناپاک ہو جائے گی؟ سعد خان۔ جی نہیں، اگر انسان گیلا ہے اور وہ ناپاک بھی ہے اور ناپاکی وہ جنابت کی وجہ سے ہے یا پھر حیض وغیرہ کی وجہ سے ہے تو اس صورت میں وہ جو کپڑے پہنتا ہے وہ کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوتے ہیں۔ اگر وہ کسی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے تو بیٹھنے کی وجہ سے آپ کی چادر یا کرسی یا ٹیبل میز کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہوگی، کیونکہ انسان کے اندر جو ناپاکی ہے وہ جنابت کی وجہ سے ہے، اس کے جسم پر کوئی ظاہری نجاست نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی انسان کے ظاہری جسم پر نجاست ہے، اس کے کپڑے پر یا پھر اس کے بیٹھک والی جگہ پر کوئی گندگی اور نجاست لگی ہے اور وہی گندگی آپ کے بیٹھک والی چیزوں کے اندر، کرسیوں میں، آپ کی گاڑی کی سیٹ پر یا کسی اور چیز پر ظاہر ہوتی ہے، تب کہیں جا کر کے وہ دوسری چیزیں ناپاک ہوگی۔ اسی طرح سعد خان کا سوال ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے یہ ہیں کہ استنجا کرنے کے بعد شرمگاہ کو لگ کر جو پانی گرتا ہے کیا وہ ناپاک ہوتا ہے، اور کیا یہ پانی پاجامے پر لگ جائے تو کیا پائجامہ ناپاک ہو جائے گا؟ شرمگاہ کا وہ حصہ جہاں سے نجاست خارج ہوتی ہے اس جگہ پر جو پانی لگا ہے اور وہ نجاست کو ختم کرتے ہوئے اڑا ہے تو وہ ناپاک ہوتا ہے۔ شرمگاہ کے دوسرے حصے پر جہاں پر کوئی نجاست اور ناپاکی نہیں ہے وہاں پر جو پانی لگا ہے اور وہی پانی آپ کے شلوار میں یا آپ کے جسم پر یا کہیں پر لگتا ہے تو پھر وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح شرمگاہ کی وہ جگہ جہاں سے نجاست خارج ہوتی ہے، آپ نے نجاست کو صاف کر دیا، نجاست ختم ہو چکی ہے، اور بعد میں وہاں کے جو قطرات اڑ کر یا پھر وہاں کے جو قطرے ہیں وہ آپ کے جسم پر یا پھر شلوار پر یا کپڑے پر لگتے ہیں تو اس صورت میں کوئی بھی جگہ ناپاک نہیں ہونے والی ہے۔ اسی طرح سعد خان کا تیسرا سوال ہے، کہتے ہیں اگر دروازے پر یا دروازے کے لاک یا کڑی پر نجاست لگ جائے تو کیا یہ سوکھ جانے کی وجہ سے پاک ہو جائیں گے؟ اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جی نہیں، جو دروازہ ہے، اسی طرح لاک ہے، اسی طرح جو اس کی کڑی اور اینگل جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر ان پر کوئی نجاست اور ناپاکی لگ جاتی ہے تو اس صورت میں انہیں دھونا ہے، اور اگر آپ نہیں دھونا چاہتے ہیں یا اس کو دھونا ممکن نہیں ہے اور وہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو خاص طور پر جو لاک ہوتا ہے یا اسی طرح جو کڑی کونڈا وغیرہ ہے یہ اسٹیل کے بنے ہیں اور اسٹیل کے بنے ہونے کی وجہ سے ان پر کوئی نجاست لگ جائے تو وہ نجاست کو اپنے اندر جذب نہیں کرتے ہیں، تو اس صورت میں اگر آپ پاک کپڑوں سے، گیلے کپڑے سے یا سوکھے کپڑے سے اس کو پوچھ دیتے ہیں اور پوچھنے کی وجہ سے اس پر کی نجاست ختم ہو جاتی ہے تو لاک اور کڑی وغیرہ پاک ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو دروازہ ہے وہ دروازہ ایلومینیم کا یا پھر اسٹیل وغیرہ کا بنا ہے اور اس پر کوئی نجاست لگ جاتی ہے تو اس کی پاک کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے، لیکن اگر لکڑی کا ہے یا پھر کسی ایسی چیز کا ہے جو نجاست کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے تو اس صورت میں آپ کو اس کو 3 مرتبہ دھونا ضروری ہوگا۔
الفیض خان رضوی صاحب کہتے ہیں مفتی صاحب جب میں نماز پڑھنے جاتا ہوں تو گھر سے وضو کر کے جاتا ہوں اور چپل گیلی رہتی ہے، اور جب میں روڈ پہ جاتا ہوں تو وہ دھول مٹی گندا پانی رہتا ہے، تو میری چپل کا نچلے حصے دھول مٹی وغیرہ کی وجہ سے چپل ناپاک ہو جائے گی یا پاک رہے گی؟ آپ کی جو چپل ہے راستے میں چلتے ہوئے یا کہیں پر رکھی ہوئی ہے، دونوں صورتوں میں اگر اس پر کوئی دھول مٹی وغیرہ لگتی ہے تو پھر کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہے، کیونکہ جو آپ کی چپل ہے وہ خود ناپاک نہیں ہے۔ ہاں، اگر راستے میں چلتے ہوئے کسی غلاظت پر، کسی گندگی پر، کسی پیشاب والی جگہ پر یا پھر کسی پاخانے پر یا پھر جانوروں کی مینگنیوں پر آپ کی چپل چلی جاتی ہے اور وہ نجاست آپ کی چپل پر لگ جاتی ہے اور چلتے ہوئے وہ نجاست ختم بھی ہو جاتی ہے، روڈ پر گھسنے کی وجہ سے، دھول مٹی میں چلنے کی وجہ سے یا کسی پتھر یا کسی اینٹ پر رگڑ دینے کی وجہ سے وہ نجاست ختم ہو جاتی ہے، تب بھی آپ کی چپل پاک ہو جائے گی، آپ کے پیر بہرحال ناپاک نہیں ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب فرش پر بکری پیشاب کر دے اور وہ سوکھ جائے اور کئی گھنٹے گزر جائے لیکن نشان دھبا باقی رہ جائے اور اس پر پانی گر کر دوسرے پانی کے چھینٹے پر جائے تو کیا ناپاک ہو جائے گا؟ اسی طرح بکری کی مینگنی کر دے بستر پر اور جھاڑ دینے سے پاک ہو جائے گا جبکہ اس کی چکناہٹ لگا رہے؟ حافظ محمد گلریز، ارریہ، بہار۔ کسی ٹائلز پر یا چھت پر یا زمین پر اگر بکری یا کوئی جانور پیشاب کر دے تو اس کو دھونا ضروری ہے، آپ اچھی طرح سمجھ لیں، اس کو دھونا ضروری ہے، 3 مرتبہ دھونا ہوگا، لیکن آپ نے دھویا نہیں، یہاں تک کہ سورج کی دھوپ کی وجہ سے یا پھر ہوا وغیرہ کی وجہ سے وہ اس قدر سوکھ گئی ہے، وہ جگہ اس قدر خشک ہو گئی ہے کہ اب وہاں سے نجاست کا جتنے بھی نشانات ہوا کرتے ہیں وہ سب ختم ہو چکے ہیں، وہاں پر بدبو بھی باقی نہیں ہے، البتہ تھوڑا سا نارمل سا دھبا ہے جس کے اندر کوئی بو نہیں ہے، بس یوں ہی پیشاب کا دھبا سا نظر آ رہا ہے، تو اس صورت میں وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے۔ آپ وہاں پر خاص اس جگہ کے اوپر اگر کوئی پانی گرتا ہے اور پانی کے چھینٹے اڑ جاتے ہیں تو چھینٹے اڑنے کی وجہ سے آپ کی جو دوسری چیزیں ہیں وہ ناپاک نہیں ہونے والی۔ اسی طرح جو مینگنی وغیرہ ہے بستر پر گر جائے تو صرف جھٹک دینے کی وجہ سے پاک نہیں ہوں گے، اگر اس مینگنی کے اثرات پتلی ہے اور اس کی جو چکناہٹ آپ کے کپڑے پر لگ چکی ہے تو اس کو دھونا ضروری ہے اگر وہ 1 درہم سے زیادہ ہو، البتہ اگر 1 درہم سے کم ہے تو اس صورت میں دھونا بھی ضروری نہیں ہے۔ پٹھان محترمہ ماہین بیگم قلم نوری، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتی یہ ہیں کہ مفتی صاحب آج ہمارے معاشرے میں خواتین بے پردگی کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ خواتین کی بے پردگی یہ بہت بڑا وبال ہے امت محمدیہ پر۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو توڑ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر ہماری خواتین، ہماری نوجوان لڑکیاں یہ غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، دین اسلام سے متنفر نظر آ رہی ہے، دینی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو بیک ورڈ سمجھ رہی ہے، وہ ایسا سمجھ رہی ہے کہ اسلام ہمیں صحیح راستہ نہیں دکھلاتا ہے یا یہ کہ اسلام کے اندر ہمیں بہت زیادہ پروٹیکشن نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں ان کی جو وجوہات ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں، ان تمام وجہوں میں سے ایک اہم وجہ یہ ہے کہ بچپن سے ہی والدین بچیوں کی دینی تربیت نہیں کرتے، انہیں اخلاق سے آراستہ نہیں کرتے، اپنی بچیوں کے پردے کا کوئی خاص اہتمام نہیں کرتے، جبکہ شریعت نے حکم دیا ہے کہ جب بچیاں بالغ ہونے کے قریب ہو جائیں، ابھی تک بالغ نہیں ہوئی، بالغ ہونے کے قریب ہے، جس کو کہتے ہیں مراہقہ۔ مراہقہ بچی بن جاتی ہے تقریباً 9 سال کی عمر میں۔ 9 سال کی عمر سے بچیوں کے لیے پردہ لازم ہو جاتا ہے، والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پردے کی اہمیت انہیں بتلائے، دینی تعلیم کے زیور سے انہیں آراستہ کرے، موبائل و جو فحش چیزیں جس کے اندر بھری ہوتی ہے ان فحش چیزوں سے بچیوں کو حد درجے بچائیں۔ اگر نہیں بچاتے ہیں تو آج کل کے جو بہت ساری نیوز ہے ان نیوزوں کے اندر جو ہمیں سنائی دیے جاتے ہیں، جو خبریں ہمارے سامنے آتی ہیں، ان کو پڑھ کر اور انہیں سن کر لوگوں کے دل دہل جاتے ہیں، بڑی خراب چیزیں ہیں۔ بہرحال جو پردے کا معاملہ ہے،
پردے کی طرف ہمارے خواتین کو بہت زیادہ اہمیت دینی چاہیے، بہت زیادہ توجہ اس پردے والے نظام پر ڈالنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنی بیویوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ یہ پردے کا اہتمام کرے، اپنے چہروں پر دوپٹہ ڈال لیا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے پردے کا، تو یہ ایک فرض چیز ہو گئی ہے۔ اگر کوئی خاتون پردے کا انکار کرتی ہے یا پھر پردے کے جو نظام ہے اس نظام کو ہلکا سمجھتی ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض حکم کو ٹھکرا دیتی ہے، گویا کہ یہ کفر کے قریب والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے خواتین کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں پر غور و فکر سے عمل کرنے کی کوشش کرے، اور جو والدین ہیں اپنی بچیوں کی پرورش اور ان کی تربیت کی بہت اچھا انتظام کرے، اور مکاتب وغیرہ کا جو سلسلہ ہے وہاں پر بچیوں کا داخلہ ضرور کروائیں۔ التمش قاضی کہتے ہیں کہ ہاتھ میں ناپاک پانی ہو اور غسل کر لیا جائے تو پاک ہوگا؟ جی، کون سی چیز پاک ہوگی اس کے بارے میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں ناپاک پانی ہے اور اسی سے غسل کر رہے ہیں تو پھر پاکی امپاسبل چیز ہے، کیونکہ پاکی کے لیے ضروری ہوتا ہے پاک پانی استعمال کرنا۔ اور اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ایک ہاتھ میں ناپاک پانی ہے اور آپ نے پوری باڈی کو دھل لیا ہے تو آپ کی باڈی صحیح ہو جائے گی، غسل صحیح ہو جائے گا، البتہ آپ کا وہ ہاتھ جس میں ناپاک پانی ہے وہ ہاتھ پاک نہیں ہوگا۔ اتنی بات ہے۔ بہرحال آپ جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں صاف صاف لفظوں میں پوچھیں۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔